الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. سبھی لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا. وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. دن، ہفتے، مہینے، سال کس طرح گزر جاتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بس قیامت اب آنے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. اور کتنا قریب ہوگا؟ فتکون السنۃ کالشہر. یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. والشہر کالجمعۃ. اور مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا. اور دن گزرنے میں اتنا وقت لگے گا جتنا کہ ایک آدمی کے بدن پر زخم ہو جائے، وہ لوہا کو گرم کر کے اس زخم کو داغتا ہے. تو اس طرح تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اب قیامت آنے والی ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. یعنی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کب جوان ہو رہا ہے، اور جوان کب بوڑھا ہو رہا ہے، اور بوڑھے کب قبر میں چلے جاتے ہیں. ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہے. ہم اور آپ اگر اس کو انگلیوں پر گننے کی کوشش کریں تو ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکیں گے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی. ان میں سے ایک بڑی نعمت ایمان ہے جو ہمیں معلوم ہے. لیکن ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ نے ہر کسی کو یہ نعمت نہیں دی ہے. ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ نے کائنات میں ہر انسان کو دی، اور وہ ہے وقت کی نعمت. کافر ہے، مسلمان ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بادشاہ ہے، غریب ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، نیک ہے، برا ہے، ہر ایک کو اللہ نے یکساں طور پر 24 گھنٹے عطا کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نمازی ہے تو اس کے لیے دن رات میں 24 گھنٹے، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے 20 گھنٹے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اندر بسنے والے ہر انسان کو اللہ نے 24 گھنٹے دے کر کے یہ آگاہ کر دیا: اے لوگوں دیکھو، ان وقتوں کو تم اچھے کام میں لگا دو، ان وقتوں کو آخرت کی فکر میں استعمال کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت تمہارے سامنے آ جائے اس وقت میں تم کہو اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے کہ ہم توبہ استغفار کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے. دیکھو اس دھوکے میں نہ رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کہ اللہ نے 2 نعمتیں انسانوں کو ایسی دی ہے کہ زیادہ تر انسان اس نعمت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کیا نعمت ہیں؟ الصحت والفراغ. صحت و تندرستی کی نعمت اور خالی وقت. یہ 2 ایسی نعمت ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے.
ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن ایسے صحت و تندرستی کے زمانے میں وہ اچھے کام نہیں کرتا، وہ ٹالتا ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں قوم کے لیے خدمت کر لیں گے، بعد میں اچھے کام کر لیں گے۔ اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ بیماری آ کر کے مسلط ہو جاتی ہے، وہ جا کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، یا بستروں پر اس طرح لیٹ جاتا ہے کہ بدن میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اب جا کر کے اسے خدا کی یاد آتی ہے، اب افسوس کرتا ہے کاش کہ میں صحت و تندرستی کے زمانے میں نیک کام کر لیا ہوتا، تو آج افسوس ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ تو نبی نے فرمایا یہ صحت ایسی نعمت ہے کہ اکثر انسان اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ایک نعمت ہے فراغت، خالی وقت، ہم فری ہیں، چاہے تو نماز پڑھ لیں، چاہے تو قرآن کی تلاوت کر لیں، چاہے تو ذکر و اذکار کر لیں، چاہے لوگوں کو دین کی دعوت دے دیں، چاہے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، فری وقت میں جو کام چاہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں سیریل دیکھیں گے، مووی دیکھیں گے، میوزک سنیں گے، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جا کر کے آوارگی میں وقت گزار دیں گے۔ ایک وقت آتا ہے آدمی بڑا ہوتا ہے، ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہے، اب اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ بندوں کو ٹائم پر کھانے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، اب جا کر کے کہ انسان اس کو دعوت دیتا ہے، بھائی آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وہ بندہ افسوس کے ساتھ جواب دے گا یار وقت نہیں ملتا ہے، بہت بیزی ہو گیا ہوں۔ تم نماز کی بات کرتے ہو، یہاں کھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جب ہم فری رہتے ہیں تو اچھا کام نہیں کرتے، اور جب بیزی ہو جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کاش کہ پہلے یہ کام کر لیا ہوتا۔ تو قبل یہ کہ ہمارے اوپر وہ وقت مسلط ہو، اس سے پہلے ہمارے نبی نے ہمیں آگاہ کر دیا، دیکھو 2 نعمتوں سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تم دھوکہ نہ کھانا، 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھا لینا۔ جب صحت و تندرستی کا زمانہ ہے، خوب محنت کرو، اچھے کام کرو، قوم کی خدمت میں اپنے وقت صحت کو لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنی صحت کو لگا دو، تاکہ جب بیماری کا زمانہ آ جائے تو تمہیں افسوس نہ ہو کہ میں نے کچھ نیک عمل نہیں کیا، بلکہ اس وقت تمہیں سکون ملے گا کہ میں ماضی میں بہت اچھے کام کر چکا ہوں، اگر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا امید اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے لیے اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم نعمت ہے، صحت اور فراغت، خالی وقت، یہ وقت ہے، وقت، خالی وقت یہ وقت ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم اچھے کام کریں تو بھی وقت گزر جائے گا، سوتے رہ جائیں تو بھی وقت گزر جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ نظریہ ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے تم اپنے آہو تو وقت کو اپنا دوست بنا لو، یا چاہو تو تم وقت کو اپنا دشمن بنا لو۔ دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت تمہیں ملا ہے خوب محنت کر کے اپنے تعمیر کرو، اپنے آپ کو بناؤ تاکہ لوگ جب تمہیں دیکھے تو سلام کرے۔ دشمن بنانے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو لاپرواہی میں گزار دو، جب تم باپ بن جاؤ کہ بیٹا بھی تمہیں گالی دے گا، کیسا باپ ہے مجھے گھر بنا کے نہیں دیا، کیسا باپ ہے میری اس نے تربیت نہیں کی، کیسا باپ ہے انہوں نے اسلام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس لیے وقت چاہو تم اسے دوست بنا لو، چاہے تم اسے دشمن بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ہر بیکار کام کو چھوڑ دے، یعنی ایک آدمی اللہ کے نظر میں کامل مسلمان اس وقت بنتا ہے جب ہر لغو اور بیکار کام کو چھوڑ کر کے اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ گھر میں اکثر گھروں کی یہ حالت ہے کہ جو عورتیں ہیں، مرد حضرات تو رزق حلال کے تلاش میں باہر چلے جاتے ہیں، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل ہے یا ٹی وی ہے، دن رات بیٹھ کر کے یا تو سیریل دیکھے گی یا فلم دیکھے گی، پورا دن یوں ہی وہ عورتیں گزار دیتی ہے، اس کو ہم کوئی نظریہ نہیں دیتے ہیں کہ زندگی میں اس کا بھی کچھ کام ہے۔ ان عورتوں کو اب تک یہی معلوم ہے کہ ہمارا کام گھر میں شوہر آئے کھانا بنا کے پیش کر دو، بچے ہو گئے تو ان کی تربیت کرو، اور کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ کے فلم دیکھو۔ وہ یہ سمجھتی ہے ہمارا کام اسلام کا کام کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اسلام کے لیے قربانی دینا نہیں ہے۔ یہ غلطی ہم مردوں کی ہے کہ ہم نے اس کو اب تک کوئی نظریہ نہیں دیا ہے، اس لیے وقت وہ برباد کرتی ہے۔ وقت بہت عظیم نعمت ہے،
اتنی بڑی نعمت ہے یہ وقت کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا تعلق اسی وقت کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان وقت اچھے طریقے سے گزارے، اپنے آپ کو ہر غلط کام سے روک کر کے رکھے، اچھے کام میں وقت لگا دے، تو دنیا میں بھی لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ لیکن جو انسان دنیا میں لاپرواہی میں وقت کو گزار دے تو وقت آنے پر خاص دوست بھی دھکا مار کے چھوڑ دیتے ہیں، بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے انتظار میں ہے ہی۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھ کے اچھے کام میں لگا دینا ہے۔ وقت کی کتنی اہمیت ہے اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا، ہمارے مذہب کے اندر جتنی بھی عبادات اللہ نے دی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عید، یہ سب وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں وہ عبادت کریں گے تو اللہ کے نزدیک قبول ہے، اس وقت میں وہ عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔ جس وقت میں جو نماز کا وقت جو طے ہے، اس وقت میں وہ نماز ادا کریں تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھیں، آپ اپنے ذمہ سے ادا کر دیں گے، لیکن قضا کرنے کا ایک الگ جرم آپ کو ملے گا، اس پر الگ گناہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے تمام عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اسے 5 اہم باتیں بتائی اور کہا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ 5 چیزیں ہیں اور یہ 5 چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، آپ کے اندر جوانی ہے، آگے 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جوانی کے اندر طاقت مضبوط ہوتی ہے، بہت سارے وہ کام جو بوڑھے لوگ نہیں کر پائیں گے آپ جوانی کی حالت میں کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھ کر کے نیک کاموں میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگاؤ، دین اسلام کی خدمت میں لگاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے۔ اور بڑھاپے میں حالت کیا ہوتی ہے؟ نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، بستر پڑے رہیں گے، بدن حرکت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں عبادت کرنا تو لوگوں کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو نبی نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا کے آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم پر بیماری دھاوا بول دے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے، یہ آ کر کے چلے گئے، کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ زندگی میں کبھی بیمار نہ ہوا ہو یا اس کے اوپر کوئی بیماری مسلط نہ ہوئی ہو۔ اور بیماری آنے سے پہلے مس کال بھی نہیں کرتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، آنے سے پہلے گھنٹی بھی نہیں بجاتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ میں آنے والی ہوں۔ ہنستا کھیلتا انسان، ایک مچھر کاٹتا ہے، ڈینگو ہو گیا، جا کر کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، 1 ہفتہ تک وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صحت ہے تو اچھے کام کر لو، بیماری آنے کے بعد تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تم فری ہو، خالی وقت ہے تو اس وقت کو اچھے کاموں میں لگاؤ، جب تم بیزی ہو جاؤ گے تو تمہیں کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، پھر تم افسوس کرو گے، لیکن وہ افسوس بھی تمہیں پہلے والا وقت لوٹا کر کے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا غنا کا قبل فقرک، ابھی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، خوشحال ہو، تمہارے بینک بیلنس ہے، ابھی تم چاہو تو اللہ کے راستے میں روپیہ لگا سکتے ہو، تم چاہو تو مسجد کی تعمیر میں روپیہ لگا سکتے ہو، کوئی آدمی ننگا اسے کپڑا پہنا سکتے ہو، کسی کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تم اس کے گھر تعمیر کرا سکتے ہو، کسی کی بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھ رہی ہے تم روپیہ خرچ کر کے اس کے جہیز کا سامان کر سکتے ہو، یعنی خوشحال ہو تو تم جو چاہو کرو، اگر تنگ دستی آ گئی تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ایسے تاریخ میں آپ پڑھیں گے بادشاہوں کے نام،
ایام جو آج بادشاہ تھے، مہینہ نہیں گزرا ان کے ہاتھ میں کٹورا آ گیا، فقیر ہو گیا، ان کے پاس رہنے کے لیے اب گھر بھی نہیں بچا۔ یہ زندگی اسی طرح دنیا میں چلتی ہے، کبھی اوپر کوئی ہے تو کبھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے خوشحالی کو غنیمت سمجھ کر کے اچھے کاموں میں روپیہ کو لگا دو۔ اور آخری میں نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ابھی مہلت دی گئی ہے، تم اللہ کو راضی کر لو۔ لیکن جب موت کے وقت آ جائے تو پھر تم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو اور ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ کے اچھے کاموں میں صرف کر دو۔ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں وقت کی قدر ہی نہیں ہے۔ یہاں سے جائیں گے ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھے، دوست پر نظر پڑی، ہم نے اس کو کال کر کے بلایا، اب بات کرتے کرتے 2-3 گھنٹے وہیں پر گزار دیں گے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر دیں گے بات کر کے، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ کسی ساتھی کا کال آ گیا، 5 منٹ میں ہم ضروریات بیان کر سکتے ہیں، اب اس کو آدھا گھنٹہ گھما پھرا کر کے بات کرتے رہیں گے اور وقت کی کوئی اہمیت ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جتنے لوگوں کے نام ابھی ہم جانتے ہیں تاریخ کے اندر، وہ سب وہ تھے جنہوں نے وقت کو استعمال کیا اور وقت کے اندر اپنے آپ کو کھپایا، تو آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی دنیا والے عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ان کے بارے میں تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، دنیا میں کتنا دن رہے گا، سب پہلے طے ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان دنیا کے اندر آیا، اب آپ سوچئے کہ آنے سے پہلے اس کے لیے اللہ نے طے کیا دنیا میں 50 سال رہے گا، دنیا میں آنے کے بعد جتنا سال گزرے گا اس 50 میں سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس آدمی کو خوشی منانا چاہیے کہ غم منانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا وقت گزرے گا ہم موت کے قریب ہوں گے، اور موت کے قریب ہوں گے تو ہمیں خوشی منانے کے بجائے افسوس کرنا چاہیے، غم منانا چاہیے کہ 1 سال ہماری زندگی سے اور کم ہو گیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ابھی 2 دن باقی ہے 2024 شروع ہونے میں، ابھی سے ہم میسج لکھ کر کے تیار رکھتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے ورڈ لکھ کر کے تیار رکھتے ہیں، 21 دسمبر کے رات 12 بجنے کے انتظار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کی حالت تو یہ ہے، پورے ملک کو سرکار کی طرف سے آرڈر کے مطابق رنگ برنگ کے لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ جیسے 31 دسمبر کی رات کے 11 بجا ایک آواز بلند ہوتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کے کلمات ادا کر کے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا اب جو 1 سال اور آ رہا ہے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے، عقل مند انسان کے کام ہے ہی نہیں کہ تمہاری زندگی کے 1 سال کم ہو گیا تم خوشی مناؤ، لیکن لوگ منا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ لوگ وہ سمجھتے ہیں جو اس بیوقوفی والے کام میں ملوث ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وقت جتنا تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ تمام رسم و رواج مسلمانوں کے اندر سرایت کرتے چلا جا رہا ہے۔ اب مسلمان بھی اس طرح کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ 31 دسمبر کے دن میں یا رات میں ان کے کوئی غیر مسلم دوست فون کرے آ جاؤ آج پارٹی ہے، تو خوشی کے ساتھ ہم جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر مرنے کے بعد اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم بھی کرتے ہیں، بیٹوں کو بھی اس پارٹی میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو بھی تم میں سے غیر لوگوں کی نقل و حرکت اختیار کرے، ان کی طرح اپنا لباس اختیار کرے، ان کی طرح اپنا چہنہ بنائے، اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف تو شریعت کی یہ ڈانٹ ہے اور دوسری طرف ہم امت مسلمہ کی حالت یہ ہے
کہ بسا اوقات تو بہت سارے دیندار لوگ بھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے، کیا مفتی صاحب اس طرح کی آپ بات کرتے رہتے ہیں، ہندوستان میں ہے، جمہوری ملک ہے، مل کے تو رہنا پڑے گا نا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور ان کے مل کر رہنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے یہاں برتھ ڈے کی پارٹی ہو تو اس میں چلے جائیے، نئے سال کی پارٹی ہے تو اس میں چلے جائیے، اس کے یہاں کسی کے انتقال ہو گیا، انتم سنسکار ادا کرنا ہے، جا کر کے ان کے میت پر لگلی ڈال دیجئے۔ ان کے یہاں کوئی بھی دھرم اور دھارمک پارٹی ہے اس میں جا کر کے شریک ہو جائیے۔ اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انڈیا میں ہے تو مل کر کے ہمیں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سے شکوہ شکایت کر رہا ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان یہودی سے، نصارہ سے مکمل محبت کرتے ہو، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی تم سے محبت نہیں کرتے، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ تم ان کے تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کے زبور پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور ان سے محبت ادا کرنے کے لیے تم وہ تمام غلط کام بھی کر جاتے ہو جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا تجربہ آپ زندگی میں کر لیجئے۔ آپ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہندو آپ کے دوست ہے، اس کو بولیے چلے آج ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ انکار کر دے گا۔ عید کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کو فون کیجئے، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم دوست ہے، آپ کے پارٹنرشپ ہے بزنس میں، کہ آج ہماری عید، آئیے ہم مل کر کے نماز پڑھیں گے، وہ نہیں آئے گا۔ یعنی آپ کی کسی بھی دھارمک چیز میں وہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم امت مسلمہ کا یہ عالم ہے، اس کے لیے تمام حرام کام کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے، ہاں انتم اولائی تحبونکم ولا یحبونکم۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان سے مکمل محبت کرتے ہو، اور ان یہود و نصارہ کی یہ حالت ہے کہ وہ تم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتے۔ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص بھی اگر ایمان سے پھر جائے، ایمان سے مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعد ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یحبونہ ویحبونہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم سے محبت کرے گا، اور وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ اور اس قوم کی ایک بڑی صفات اللہ نے بیان کی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ قوم شریعت پر عمل کرنے میں، مجھ کو راضی کرنے میں دنیا کی کسی بھی ملامت کی فکر نہیں کرے گی۔ آج ہم مسلمانوں کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم شرم و حیا کی وجہ سے صحیح کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس لیے ٹوپی پہن کے مارکیٹ نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مسلمان ہے، ہم داڑھی سے چہرے کو اس لیے نہیں سجاتے کہ لوگ کہیں گے یہ ملا ہے، یہ دین اسلام کو فالو کرنے والا ہے۔ آج غیر مسلم کوئی دوست ہے، ان کے یہاں شادی ہے، وہ ہمیں فون کر دے میرے شادی میں آپ کی دعوت ہے، حالانکہ ہم نمازی ہے، حالانکہ ہم پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، جاتے وقت میں سر سے ٹوپی ہٹا دیں گے، بال انگریزوں کی طرح کٹائیں گے، تاکہ وہاں کے جانے کے بعد پتہ ہی نہ چلے میں کس دھرم سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ، اگر تمہیں محمد کا طریقہ پسند نہ آئے، تم چاہو اسلام چھوڑ دو، ہم تمہارے بعد ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ کتنی سخت وعیدیں اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ ہم لوگوں کا ایک عجیب و غریب نظریہ ہو گیا ہے، وہ نظریہ کیا؟ کمپرمائز کرنے کا، کہ ہر معاملے میں ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے دنیا میں ہے تو مل جل کر کے رہنا پڑے گا۔ کفار مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے، محمد اگر تم ہمارا دین قبول کرنا نہیں چاہتے کوئی بات نہیں، ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو، اور ایسا کرو کہ کچھ دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، ہم بھی تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا چلو یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ کرو کہ جب تم خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آتے ہو، وہاں پر ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کے سامنے عقیدت سے سر تو جھکا دو۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد کہہ دو اے کافرو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے
ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے۔ یہ اسلام کا ایک بالکل کلیئر نظریہ ہے کہ کفر کے ساتھ کبھی بھی دنیا میں آپ کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مل کر کے رہنا پڑے گا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہم دنیا میں سر اٹھا کے جی نہیں سکتے ہیں، اس لیے چلو ان کے پارٹی میں شریک ہو جاؤ، ان کے ساتھ نئے سال کی مبارکبادی اسے دے دو، ان کے جنم دن میں مبارکبادی پیش کر دو۔ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں یہ نظریہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ دنیا والوں کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، یہ تمام چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کرتے ہیں، ہم برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے ان کے برتھ ڈے کے پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا۔ اچھا اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ دین اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دین اسلام کے علاوہ مختلف طریقوں کو فالو کرو گے، ایک وقت آئے گا تم اسلام سے گمراہ ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی 2 دن کے بعد 2024 شروع ہونے والا ہے۔ نئے سال کی مبارکبادی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری شناخت نہیں ہے، اس لیے آپ کے کتنے ہی جان فدا کرنے والے غیر مسلم دوست ہیں، اگر کوئی آپ کو ہیپی نیو ایئر کے کلمات کہے، میسج بھیجے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ ایسے موقع آپ کو ان سے ایک سوال کرنا ہے، ذرا میرے بھائی یہ بتاؤ، تم دنیا میں آئے تھے 40 سال کے لیے، 2023 بھی ختم ہو گیا، تو تمہاری عمر میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، تمہیں غم منانا چاہیے، تم خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کیا یہ ایک عقل مند آدمی کا کام ہے کہ اس کے ہاتھ میں برف ہے، برف اس کو بیچنا ہے، آہستہ آہستہ وہ پگھل رہی ہے، اور بیچنے سے پہلے برف پگھل جائے، اس آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے؟ ہماری زندگی بالکل اسی برف کے مانند ہے، آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، ایک وقت آئے گا موت کے قریب چلے جائیں گے، تو گزرے ہوئے اوقات پر ہمیں افسوس کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ 1 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا اور اس طرف ہمیں متوجہ کیا جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اس نے کل اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔